وہاں پر کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں، بھارت کا نام لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہیں وہ دوسری طرف سے اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پہ دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ باہر سے دہشت گرد آتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ایک سینسٹیو ایریا بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ جو اپنے حق کے لیے اصل میں بھی نکلتے ہیں تو ان کو بھی بعض اوقات انڈین ایجنٹ جو ہیں وہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے یہ اس وقت؟ صاحب بتاؤ۔ جی جی بالکل صاف بتائیے، میں آپ سے صاف ہی سننا چاہ رہی ہوں۔ ہمارے جو قومی چینل ہے، جتنے اردو چینل ہے نا، جی میں اتنے مہینے سے احتجاج کر رہا ہوں، ہمارے اردو چینل نے مجھے ہمیں نہیں دکھایا، انڈین عورت کی شادی کو دکھایا۔ جو پاکستانی حکومت اور ادارے جو کلبھوشن سے محبت کرتے ہیں، اگر وہی محبت اہل بلوچستان کو دے دیں، بلوچستان کے حالت بہت پہلے سے حل ہو چکے ہوتے۔ آیا اہل بلوچستان کلبھوشن سے بھی برے ہیں؟ کلبھوشن کے لیے پورا قومی اسمبلی ترمیم کر رہا ہے، پورا وفاق اس کو آزاد اور بیچنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اہل بلوچستان کلبھوشن سے زیادہ غدار ہے۔ کلبھوشن کے لیے تو قانون سازی ہے، کلبھوشن کے ساتھ محبت ہے، کلبھوشن کے ساتھ پیار ہے، کلبھوشن کو وی آئی پی درجہ ہے، تو اہل بلوچستان کو شک کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا نا، جی جی مشرقی پاکستان اس میں ایک بلوچ کا نام ہے توڑنے والوں میں؟ ایک بلوچ کا ہاتھ تھا؟ ایک بلوچ کا بھی ہاتھ نہیں تھا۔ اور جنہوں نے پاکستان کو توڑا اس کو وی آئی پی درجے ملے، ان کو اعزازات ملے، کسی کو سزا نہیں ملی ہے۔ اگر کوئی بیچارہ بلوچستان کا نوجوان کہ جس کے 10 لاشیں، جس کے جوان لاشیں ان کو اٹھائیے آنکھوں کے سامنے، صرف اگر ایک گالی دیتا ہے جذبات میں آ کر، اس کو تو لاپتہ کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینکتے ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کو دولخت کیا اس کو سزا نہیں ملی۔ یہ ہمارے بلوچستان کی یہ جذبات ہیں، تو ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم جدوجہد کا راستہ اختیار کریں گے، کر رہے ہیں۔ پرامن جمہوری آئینی جدوجہد ہے، ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔